دیکھیے کہ جو ہمارے سستے عرب ہے، ہمارے مسافر حضرات ہے، ہمارے مومن حضرات ہے، ہمارے مسلمان حضرات ہے، یہ ایک دیکھا جائے تو ان کو عربی نہیں آتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے قرآن کبھی معنی کے ساتھ مکمل طور پہ پڑھی نہیں ہے، تو ان کو امب کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے کبھی اللہ سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کبھی فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے. یعنی پروف کے اعتبار سے انہوں نے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے ان کے ایمان کو. بس ایک اندھ وشواس ہے، ایک دماغی اپنگتا ہے. ورنہ ان کو نہ محمد صاحب کا پتہ ہے، محمد صاحب کو انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ یار کس طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے. نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، اللہ ان سے بات نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں پتا. تو اب اس کو آپ ریلیٹ کریے رسول کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ. اچھا، جو رسول اور نبی ہوتا ہے اس کا تو اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے، اللہ ان سے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، ڈائریکٹلی کرتا ہے یا پھر جبرائیل کے ذریعے سے کر رہا ہے. اب ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو پروف ہے، مطلب ان کے لیے اس کو تو ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ بیوقوف چوتیا بنا رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم سے کم ان کے پاس اتنا تو پروف ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، جبرائیل کے ذریعے سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کچھ تو ہے ان کے پاس. تو وہ تو پروف دیکھ کے انہوں نے ایمان لایا. ہمارے مومن حضرات، ہمارے سستے عرب جو ہے وہ تو بنا پروف کے ایمان لا رہے ہیں. نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ مرنے کے بعد کی زندگی دیکھی. تو آپ بتائیے بہتر کون ہے؟ نبی اور رسول بہتر ہے یا آج کے ہمارے سستے عرب یہ مسافر حضرات بہتر ہے؟ بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، 2 واقعے بتاؤں گا. آپ دیکھیے کہ ایک مثال ہے ابراہیم کی. ابراہیم سے جو ہے، حالانکہ ابراہیم جو ہے کچھ وقت کے لیے مشرک بھی ہو گئے تھے، وہ ہم نے ثابت کیا ہوا ہے، مشرک ہو گئے تھے ابراہیم. لیکن اس کے باوجود جب اللہ سے ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اللہ سے بات ہو رہی ہے ان کی، اس کے بعد بھی ابراہیم اللہ سے پروف مانگ رہے ہیں. کس بات کا پروف؟ کہ بھائی اسلام کا جو یہ کہنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پھر سے زندہ کرے گا، تو یہ کیسے مانوں، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ ابراہیم اللہ سے پروف مانگ رہے ہیں، اللہ سے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ کیسے کرے گا اللہ، اور اللہ ان کو کر کے بھی دکھا رہا ہے. یعنی جو اللہ کا طریقہ ہے اس طریقے سے اللہ کر کے بھی دکھا رہا ہے. اب بتاؤ کہ ایک نبی جو آلریڈی یا ایک رسول جو آلریڈی اس کا وارتالاپ ہو رہی ہے اللہ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اللہ سے پروف مانگ رہا ہے. آپ اس کو پروف مانگ رہا کہہ لے، آپ ریکویسٹ کہہ لے، اور اللہ اس کو کر کے بھی دکھا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے سامنے آپ دیکھ لیا. آپ بتاؤ کہ یہ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یا پھر ہمارے سستے عرب کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، جن کو نہ اللہ بات کرتا ہے نہ اللہ ان کو پروف دے رہا ہے؟ اور یہ اللہ دوہرا رویہ کیوں اپنا رہا ہے؟ اللہ مجھے کیوں نہیں پروف دے رہا ہے؟ میں بھی اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ کسی میں قبرستان میں جاتا ہوں، ادھر مردے کو جو ہے میرے سامنے زندہ کر کے دکھا، میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. اگر وہاں پہ اللہ انوالو ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کیوں اللہ کو کیا دکھ رہی ہے، کیوں درد ہو رہا ہے اللہ کو، کیوں ہم کو ثابت نہیں کر سکتا؟ تو دیکھیے ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، اور میں نے جو آیت ان کو پڑھائی تھی یہ وہی آیت ہے، ٹھیک ہے، نسیمہ جی سے جو ٹیسٹ لیا تھا. یہ ہے سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2، اس کی آیت نمبر 260. ٹھیک ہے، کیا کہتی ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. ہائے 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 ہائے. ابھی ہم لوگ اگر سوال کر دیں نا تو یہ مومن حضرات کے پچھواڑے میں آگ لگ جاتی ہے. ہمارے اویس اقبال صاحب نے
سوال کیا تھا نا حسن مکاری سے کہ آپ کا غیر مادی اللہ جو ہے وہ کیسے اس نے مادی دنیا کو کیسے بنائی، سوال کیا تھا نا. تو اس نے کیا کہہ دیا مکاری نے کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. ارے بھائی، سوال کرنا اگر غلط ہے تو یہ جب ابراہیم اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو اللہ تو آپ کی طرح جواب نہیں دے رہا کہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. یہ دیکھیے کیا کہتے ہیں ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، آئے ہائے 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 ہائے، کیفا، کس طرح. سیم سوال کیا تھا نا اویس اقبال صاحب نے بھی تو سیم سوال کیا تھا، کس طرح بنائی اللہ نے. تو سیم طریقے کا سوال جو ہے وہ ابراہیم بھی کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یہ دیکھیے اب اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، انگلش میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر اردو میں بھی دیکھ لیں گے. اینڈ ریمبر وین ابراہیم سیڈ مائی لارڈ شو می ہاؤ کیفا ہاؤ مائی لارڈ شو می ہاؤ یو گیو لائف ٹو دی ڈیتھ. کیا ہے یہ دیکھیے اردو میں بھی دیکھ لیتے ہیں. جب ابراہیم نے کہا میرا رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم کے پاس آلریڈی پروف ہے اللہ کا کہ وہ اللہ سے کانٹیکٹ میں ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم جو ہے وہ سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اچھا، اس پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ He replied, have you no faith? تجھے ایمان نہیں ہے؟ He said, yes, but just to reassure my heart. تو کہتا ہے میں دماغی اپنگ تو ہوں، میں اندھ وشواسی تو ہوں. یعنی اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا ابراہیم، اللہ پہ ایمان لانے میں اندھ وشواسی نہیں تھا ابراہیم اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے تو وہ تو اس کے پاس ثبوت ہے کہ اللہ ہے. مومنوں کے پاس تو ثبوت نہیں ہے. لیکن ابراہیم اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس معاملے میں اندھ وشواسی تھا. تو اس نے اگری کیا کہ ہاں میں اندھ وشواسی ہوں. ایمان اندھ وشواس کا ہی نام ہے. تو کہتا ہے کہ میں اندھ وشواسی ہوں. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، میں ایمان رکھتا ہوں. قَالَ بَلَا قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو میرا دل ہے نا، قلب، اس کو مطمئن کرنے کے لیے مجھے جاننا ہے یہ کیسے تو کرتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اندھ وشواسی ہونے کے بعد بھی اس کو پروف دیکھنا ہے. اچھا کیا کہتا ہے اللہ؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجتعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلموا أن الله عزيز حكيم. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ said, then bring 4 birds, train them to come to you, then cut them into pieces and scatter them on different hilltops, then call them back. They will fly to you in haste, and so you will know that Allah is Almighty All-Wise. واہ، اللہ کا بھی کیا دماغی اپنگ طریقہ ہے کہ وہ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو کیا کہتا ہے اللہ کہ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. یہ دیکھیے اللہ یہاں پہ ابراہیم کو پروف دے رہے ہیں.
اب مجھے بتاؤ کہ ابراہیم جو ہے وہ آلریڈی نبی ہے، ان کی بات آلریڈی چل رہی تھی اللہ سے، پروف تو ان کے پاس تھا اللہ کے ہونے کا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کا پروف نہیں تھا، اس کا بھی پروف مانگ لیا۔ مجھے بتاؤ یہاں تو ابراہیم کو اللہ پروف دے رہا ہے، وہ ایمان لے کے آ رہا ہے، اور ہمارے مومن حضرات کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہے اللہ کا، اللہ کو تو ثابت بھی نہیں کیا جا سکتا، جلیبی بنانا پڑے گا تو بھی وہ ثابت کرنا مشکل ہے، اللہ کو تو ثابت کرنا ویسے ہی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو ہمارے مومن حضرات سے اللہ نہ بات کرتا ہے، نہ اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے، نہ یہ جنت ثابت کر سکتے، نہ جہنم ثابت کر سکتے، نہ انہوں نے دیکھا ہے جنت جہنم۔ تو آپ بتاؤ مومن حضرات اور جو ہمارے نان مومن حضرات ہے کہ نبیوں سے، یا ابھی اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھیں گے ابراہیم سے، ہمارے مومن حضرات کا ایمان جو ہے وہ زیادہ پختہ ہے یا نہیں ہے، وہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، عقل کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتا ہے؟ اگر میری بات سے اگری کرتے ہو دوستو تو ایک ٹائپ کرے تاکہ ہمارے مومن حضرات جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا چلے، اور مومن حضرات بھی بتا دے، یا خود جوائن کر لے بھائی، کس بات کا ڈر ہے؟ ابھی تو میں نے اپنا آرگیومنٹ بھی دے دیا۔ جو میری بات سے اگری کرتا ہے ایک یہ لیجئے، یہ آ گیا، یہ لیجئے، یہ سگما ویوز جو ہے یہ پکا مومن ہوگا۔ کہاں ہے سگما ویوز؟ 2 ٹائپ کر رہا ہے، یہ پکا مومن ہوگا۔ یہ دیکھیں جتنے دماغ والے ہیں سب ایک ہی ٹائپ کر رہے ہیں، کیونکہ عقل اور ریشنلٹی اور لاجک کے حساب سے آج کے جو ہمارے تو کیا کہتے ہیں اس کو، تو مسافر حضرات ہے، ان کا ایمان رسول و انبیاء سے لاکھ گنا بہتر ہے، کیونکہ وہ تو پروف کے ساتھ مان رہے تھے، تم بنا پروف کے مان رہے ہو۔ یہ لیجئے، یہ لیجئے، کیا بات ہے۔ اوکے، اب میں آپ کو ایک مثال جو ہے وہ موسیٰ کی بھی دکھا دیتا ہوں۔ موسیٰ نے بھی اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، سوال کیا تھا، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کو ملے گا کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، آرام، اس کی آیت 143 دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آ گئی آپ کے سامنے آیت 143، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، یہ آیت آ گئی۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، انظر، ٹھیک ہے، انظر، یہ کیا کہتی ہے کہ when Moses came to the appointed time and his Lord spoke to him, he asked, my Lord, reveal yourself to me so I may see you۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ادھر بھی موسیٰ جو ہے اس کے پاس آلریڈی پروف ہے اللہ کا، کیونکہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ جو ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے اللہ سے کہ مجھے اللہ آپ کو دیکھنا ہے، مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ اچھا، اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تو آلریڈی بات کرتا ہے مجھ سے، یہ اس طریقے کے مطالبے صحیح نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ایمان کا نام ہے، آپ اس طریقے سے مطالبہ نہیں کرو، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے موسیٰ کو کہ تو مجھے دیکھ نہیں، اللہ answered you cannot see me، تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا، but look at the mountain, if it is remains firm in its place, only then will you see me۔ When his Lord appeared to the mountain, he leveled it to dust and Moses collapsed unconscious۔ When he recovered, he cried, glory be to you, turn to in repentance and I am the first of the believers۔ تو اللہ کہتا ہے کہ بھائی تو وہ پہاڑ کو دیکھ، اور وہ اگر ویسے کا ویسے رہا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ پھر اللہ پہاڑ پہ اپیئرنس دیتا ہے اپنا، دنیا میں آتا ہے اللہ، اور اللہ اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہاڑ پہ فٹ ہو گیا ہو؟ یعنی آپ سوچو کہ
चलो मैं आपको एक गंदी सी डायग्राम बना के बताता हूँ। ठीक है, ये गंदी सी डायग्राम मैं बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए, अब ये दुनिया है समझ लो। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसमें मूसा है, और समझ लो अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है अल्लाह। ठीक है, अब ये पहाड़ पे उसको समाना है दिखने के लिए, तो वो क्या अपनी इमेज को जो है वो नैरो डाउन कर रहा था अल्लाह। ऐसे ये ऐसे अपनी इमेज को नैरो डाउन किया था अल्लाह। वो अपीयर हुआ कैसे, पहाड़ पे अपीयर हुआ कैसे अल्लाह? अपनी इमेज को नैरो डाउन करके वहां पे अपीयर हुआ या क्या हुआ? ये भी तो एक सवाल उठता है। मिनिमाइज मिनिमाइज क्या मिनिमाइज करके अल्लाह अपीयर हुआ था पहाड़ पे? कैसे वो पहाड़ पे फिट कैसे हुआ? अच्छा, यार ये मैं वजीदी ड्रॉ साहिल नहीं साहब, कर सकता हूँ। हाँ ये जी जी। वजीदी ये हर बार क्लेम करता है कि अल्लाह हाँ अपनी क्रिएशन में नहीं आ सकता है। आपने कंप्यूटर बनाया तो क्या आप घुस सकते हैं? यहाँ तो अल्लाह अपनी हाँ, क्रिएशन में अल्लाह आ तो रहा है। घुस रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो सब अच्छा, ड्राइंग यार देखो मेरे पास जो है ना, अच्छी ड्राइंग के लिए वो जो है ना अपने को पैड लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक वो पैड आता है, उसको आप उस पर ड्रॉ करोगे तो इधर अच्छे से ड्रॉ होता है। वो मेरे पास नहीं है, तो माउस से तो ऐसे ही ड्रॉ होगा। आई एम रियली सॉरी, लेकिन भावनाओं को समझो। भावनाओं से आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा अल्लाह है, या जितना भी बड़ा अल्लाह है, वो एक पहाड़ पे कैसे फिट हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन खैर, दिमागी अपंग तो दिमागी अपंग होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, तो वो इस बात पे गौर नहीं करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो है आज के टॉपिक का, वो ये है कि अल्लाह जो है वो अपीयरेंस करके दिखा रहा है। तो अगर इब्राहिम सवाल कर सकता है और अल्लाह उसके सवाल को जो है वो पूरा कर रहा है, मूसा कर सकता है, अल्लाह उसको पूरा कर रहा है, तो भाई हमने क्या गलती की हुई है? हमने क्या गलती की हुई है? हम जब सवाल करते अल्लाह के बारे में तो मोमिन हजरात इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? और अल्लाह हमें क्यों नहीं आके दिखाता? ये अल्लाह इतना बायस्ड क्यों है? क्या बात यह है कि 21वीं सदी में सारे इस तरीके के ड्रामे और वो करामतें ये सब खत्म हो गई है? अल्लाह का जितनी भी करामतें थी, कुदरत थी, वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए ही थी, क्योंकि बेवकूफ बनाना है आज के लोगों को। वेरीफाई तो किया नहीं जा सकता। आज की तारीख में तो अल्लाह इस तरीके की कोई करामत करामत हमको करके नहीं दिखा सकता। जब से कैमरे का आविष्कार हुआ है तब से तो ये बिल्कुल ही खत्म हो गया है, करामत और ये सारी चीजें। तो अब मुझे बताइए, मैंने इब्राहिम का वाकया आपको बताया, मूसा का बताया, उनके पास प्रूफ था, सो कॉल्ड प्रूफ। तो उनका ईमान बेहतर या हमारे आज के जो मोमिन हजरात है, मुसाफिर हजरात है, सस्ते अरब है, इनका ईमान बेहतर? क्योंकि इनके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। अल्लाह को इन्होंने देखा नहीं है, अल्लाह से बात जो है वो नहीं की है। मतलब वन वे करते ये लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह ने इनसे कभी बात नहीं की है। अल्लाह को कभी ये सुन नहीं सकते, अल्लाह को कभी देखा नहीं है, ना अपना मौत के बाद की जिंदगी को देखा है। तो इनका ईमान बेहतर हुआ या रसूल अंबिया का बेहतर हुआ? सवाल है।